بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا فرمایا، مذہب اسلام میں پیدا فرمایا اور ایک رب کا قائل بنایا، کلمہ طیبہ پر چلنے والا بنایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اب جب اللہ رب العزت کا اتنا احسان و کرم ہے تو ہم پھر غیروں کی پوجا کیوں کریں؟ ہم پھر غیروں کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوں؟ ان سے کیوں مانگیں جب اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو کا صرف اور صرف یہی ایک مقصد تھا کہ آج کے مسلمان کہاں جا رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، کس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان کو پیدا تو اللہ رب العزت نے کیا تھا، ان کا حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ اپنے رب کے سامنے جائیں، ان سے گڑ گڑائیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور انہی سے مانگیں جو بھی کچھ مانگنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ جی دیکھ لی؟ اب یہ والی دیکھیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جی تو دیکھا آپ نے۔ اب آپ یہ بتلائیں کہ ان دونوں ویڈیو میں کیا فرق ہے؟ غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہا؟ اگر کوئی نون مسلم بندہ ہم سے یہ بات کہے، یہ اس بات کا چیلنج کرے کہ بھئی جن مورتی کو ہم پوجتے ہیں اسی کی شکل بنا کر کے آپ بھی پوج رہے ہیں، بشرطے کہ جو جو کام ہم کرتے ہیں آپ بھی وہی کرتے ہیں، تو آپ میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ تب میرے بھائیوں ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ کہ نہیں یہ مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حالانکہ جائز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے یہ۔ لیکن ایک غیر مسلم، ایک نون مسلم بندہ وہ کبھی بھی قرآن کو نہیں پڑھتا، وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ احادیث نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ آپ کے درمیان میں آئے گا اور آپ کو پڑھے گا کہ بھئی ہمارے مسلمان بھائی کس طرح سے رہتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی عبادت گاہیں کیسی ہیں، ان کا عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب جیسی ہماری عبادت گاہیں ہوں گی، جیسا ہمارا عبادت کرنے کا طریقہ ہوگا، اس کا امپیکٹ بالکل اس کے اوپر ویسا ہی پڑے گا، اس کا اثر بالکل ویسا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور جیسا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کا اثر بالکل اس پر ایسے ہی پڑے گا۔ اب جب وہ ہمیں ان تمام چیزوں کو کرتا ہوا دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ یار جیسا ہم کرتے ہیں، جیسا ہمارا مذہب ہے ویسا ہی ان کا مذہب ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا جہاں پر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں وہاں پر کوئی عالم دین نہیں ہے کہ جو ان کو بتلا سکے کہ بھئی آپ جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، مذہب اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، قطعاً حرام ہے، شرک ہے یہ؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہے؟ کیا ان کو ہی جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کام انجام دے رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آنے والی نسلوں پر، نئے نئے بچوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات قطعاً گوارا نہیں ہے کہ ان کا بندہ ان کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے، کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کے سامنے سر کو جھکائے۔
ہمیں رزق اللہ دیتا ہے, ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے, کھلاتا پلاتا زندہ رکھتا موت دیتا, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ ہم جو دوسروں سے کہتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ مورتی پوجا نہ کرو, آپ دوسروں کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو, اللہ سے مانگو, اور ہم ہی اس طرح کی حرکتیں کریں, ہم ہی اس طرح مورتیوں کے سامنے سر کو جھکا لیں, تو میرے بھائی آنے والی نسلیں ہم سے کہیں زیادہ 10 قدم آگے نکلیں گی. قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے بیٹوں کبھی بھی اللہ رب العزت کے سامنے, اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا, کچھ بھی کر لینا لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, شرک بہت بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے, ان تمام بدعتوں و خرافات سے بچائے, ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.